تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ترجمہ: اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، تمہارا رب تو فقیر ہو گیا، ونعوذ باللہ، وہ تو بندوں سے مانگتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کو، صدقات کو دینے کا جو حکم فرمایا، پھر اس پر آخرت میں ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، اس کو مہربانی کے طور پر قرض سے تعبیر فرما دیا کہ یہاں میرے بندوں پر خرچ کرو اور اس کا اجر و ثواب میں تم کو آخرت میں دے دوں گا۔ سارے بندے اور بندوں کے سارے مال سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ اگر وہ سارے مال خرچ کرنے کا حکم دیتا اور بالکل کچھ بھی ثواب نہ دیتا تو اسے اس کا بھی اختیار ہے۔ وہ تو بے غرض ہے اور بے حاجت ہے، غنی ہے، مغنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اس نے ابتلا اور امتحان کے طور پر بندوں کو حکم دیا کہ بندوں پر خرچ کریں اور اپنے پاس سے دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہودیوں نے اس کرم اور فضل اور مہربانی کو نہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا نام قرض رکھ دیا اور ثواب کا وعدہ فرمایا، اور قرآن کی اس تعبیر پر اعتراض کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے مانگتا ہے، لہٰذا ہم مالدار ہوئے اور وہ فقیر ہوا۔ العیاذ باللہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کہا اس کو ہم لکھ لیں گے، یعنی صحائف اعمال میں اس کو درج کرا دیں گے، اور ان کی یہ بات محفوظ رہے گی جس پر ان کو سزا ملے گی۔ یہودیوں کی اس بات میں اللہ جل شانہ کے بارے میں بدعقیدہ ہونے کا اظہار ہے اور قرآن کا استہزاء ہے، اور ان کا ایک یہی قول باعث عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اور بھی بہت سی بری حرکتیں کر چکے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہ کام کیا تو ان کے آباء و اجداد نے تھا، لیکن موجودہ یہودیوں کو اس پر کوئی نکیر نہیں اور اپنے آباء و اجداد کے اس عمل سے راضی ہیں، لہٰذا یہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔